الرحمن علم القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں چاند گرہن اور سورج گرہن کے بارے میں بیان کیا جائے گا کہ یہ چیزیں آخر کیوں ہوتی ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا تاکہ ان چیزوں کے بارے میں آپ کا عقیدہ درست ہو سکے۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کے یہاں یہ بات بہت مشہور تھی کہ سورج گرہن اور چاند گرہن ہونا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا فوت ہو گیا ہے۔ اسی خیال کا اظہار انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کے انتقال پر کیا، جن کی والدہ نجاشی شاہ حبشہ کی طرف سے بطور ہدیہ آنے والی باندی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اس خیال کی تردید فرمائی۔ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں اور نظام کائنات کے دو اہم ترین پرزے ہیں۔ مزائق پرست لوگ ان کی پوجا بھی کرتے ہیں اور ان کی عظیم جسامت تو ویسے ہی واضح ہے۔ روشنی کے ان دو میناروں کو کلی یا جزوی طور پر بے نور کر کے بندوں کو یہ سبق سکھانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ بے جان شمس و قمر مستحق عبادت اور معبود کیوں کر ہو سکتے ہیں، جبکہ یہ اتنے عاجز ہیں کہ اپنے آپ کو بے نور ہونے سے بچا نہیں سکتے۔ اور وہ ذات کس قدر طاقتور اور قادر ہوگی جو ایسی عظیم چیزوں کی روشنی چھین لینے میں کسی ہچکچاہٹ اور پریشانی کا شکار نہیں ہوتی۔ پھر اس ذات کو چھوڑ کر ان مظاہر کی عبادت کرنا انصاف کے منافی ہوگا یا نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، اسی دن سورج گرہن ہو گیا۔ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ گیا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسوف پڑھاتے ہوئے اتنا طویل قیام کیا کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع نہیں کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا جو بقدر قیام تھا، پھر رکوع سے سر اٹھایا تو قوما بقدر رکوع تھا، پھر سجدہ کیا جو بقدر قوما تھا، پھر دو سجدوں کے درمیان بیٹھے جو بقدر سجدہ تھا، پھر دوسرا سجدہ کیا جو بقدر جلسہ تھا، پھر دوسری رکعت پڑھائی اور اس میں بھی اسی طرح کیا، یہاں تک کہ جب دوسری رکعت کے سجدے میں پہنچے تو رو پڑے اور یہ آو بکا بہت شدید ہو گئی۔ ہم نے کان لگا کر سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ اے اللہ، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میری موجودگی میں تو انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کے تشہد پڑھا اور نماز سے فارغ ہو کر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ شمس و قمر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ انہیں نہ کسی کی موت سے گرہن لگتا ہے نہ کسی کی زندگی سے، اس لیے جب ایسی صورتحال پیش آیا کرے تو نماز کا اہتمام کیا کرو۔ اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ مجھے اسی نماز کے دوران جنت کے اتنا قریب کر دیا گیا کہ اگر میں اس کے درختوں کی ٹہنیوں میں سے کوئی ٹہنی توڑنا چاہتا تو توڑ سکتا تھا، اور میں نے اپنے آپ کو جہنم کے بھی اتنا قریب دیکھا کہ میں ڈرنے لگا، اور میں نے پیغمبر خدا کے گھر میں چوری کرنے والے کو جہنم میں مبتلا عذاب دیکھا، اور میں نے جہنم میں عبد بن دادا کو بھی دیکھا جو اپنی لاٹھی کے ذریعے حجاج کرام کا سامان چوری کرتا تھا۔ نیز میں نے اس میں قبیلہ حمیر سے تعلق رکھنے والی گندمی رنگ کی ایک عورت کو بھی دیکھا جسے اپنی ایک بلی کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا جسے اس نے باندھ رکھا تھا، نہ خود اسے کچھ کھلاتی تھی اور نہ ہی اسے چھوڑتی تھی کہ وہ خود ہی زمین سے کیڑے مکوڑے کھا لے۔ دنیا میں آج تک سورج اور چاند گرہن ہوتا چلا آ رہا ہے، لیکن اب یہ فیشن بن چکا ہے کہ سائنسدان اس کے ذریعے نئی سائنسی معلومات حاصل کریں، اور عام آدمی اگر اس کے پاس فرصت ہو تو دوربین وغیرہ کے ذریعے اس کا نظارہ کر لے اور اس پر اپنی حیرت کا اظہار کر کے متعجب ہو جائے۔ اس حقیقت کو فراموش کر کے تاکہ نسیان میں رکھا جا چکا کہ چاند اور سورج کا بے نور ہونا قیامت کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کہ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر گھبرا جاتے تھے
اور فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ آلات جدیدہ کی ایجاد کے بعد کئی دن قبل سورج اور چاند گرہن کی تاریخ اور وقت معلوم کرنے کے باوجود مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی صلاۃ کسوف یا خسوف کی جماعت ہوتے ہوئے دیکھی ہو۔ اس پر سوائے افسوس کے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ عرب میں ایک شخص سارق الحجاج کے نام سے مشہور گزرا ہے۔ اس کا اصل نام عبد بن دادا تھا۔ اس کے پاس ایک لاٹھی ہوتی تھی جس کے سر پر اس نے دھاری دار لوہا لگا رکھا تھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ زمین پر اپنی لاٹھی گھسیٹتے ہوئے چلتا تھا تو بہت سی چیزیں اس کی لاٹھی کے ساتھ ہی گھسیٹتی ہوئی چلی آتی تھیں۔ اگر کوئی آدمی شور مچاتا تو وہ یہ کہہ کر معذرت کر لیتا کہ مجھے پتہ نہیں چل سکا، یہ میری لاٹھی کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی آ گئی ہے، اور یہ کہہ کر وہ چیز اس کے مالک کو لوٹا دیتا۔ اور اگر کوئی آدمی کسی طرف سے نہ بولتا تو وہ اس طرح کرتے کرتے اس چیز کو اپنے گھر لے جاتا۔ وہ شخص ان کاموں میں اتنا دلیر ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے مہمان حجاج کرام کو بھی نہیں بخشتا تھا، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ایام حج ہی تو اس کی اصل کمائی اور محنت کے دن ہوتے تھے تو کچھ بے جا نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس عمل کی پاداش میں اسے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا نوالا بنا دیا اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا بھی دیا کہ وہ جہنم میں جل رہا ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والے ہر شخص کا یہی انجام ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ آپ سورج گرہن اور چاند گرہن کے متعلق اپنا عقیدہ درست کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس بارے میں اگر ذہن میں کوئی فضول باتیں آئیں تو ان باتوں کو ذہن سے نکالنا ہے اور اپنا عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور جب چاند گرہن یا سورج گرہن ہو جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کر کے نماز کسوف ادا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور گناہوں سے اجتناب کرنا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔